بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 تک کا درس ہو چکا ہے، نہیں 17 آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج کی آیت کریمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھتے اور یہودیوں کے پاس آپ کی محفل پاک کی جاسوسی کیا کرتے تھے، انہی لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یاد کرو جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم ان سب کو اٹھائیں گے، لیکن ان کی سرشت جو ہے، ان کی جو فطرت ہے وہ نہیں بدلے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بزرگوں کی صحبت رکھو، اچھے مقامات جاؤ، اچھوں کی صحبت رکھو، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے آپ کے پاس، کیونکہ اللہ پاک جس حالت میں آپ دنیا میں رہو گے حشر میں بھی وہی حالت رہے گی آپ کی۔ اگر آپ یہاں حسن نیت، حسن عمل، حسن عقیدہ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ پاک وہاں بھی وہی ماحول قائم کرنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جو قسم کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کو بھی بلاتے تھے لیکن ہم آپ کے خلاف نہیں بولتے ہیں، سازش نہیں کرتے ہیں، جاسوسی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک جب ان سب کو جمع کرے گا تو فَيَحْلِفُونَ لَهُ، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائیں گے کہ نہیں ہم ایسے نہیں تھے، بتائیں نہیں۔ آگے دیکھیے کما یحلفون لکم، کمال یہ دیکھیے کہ وہ اللہ کے پاس بھی ایسے ہی قسم کھائے گا جیسے کہ اے صحابہ کرام، اے نبی کے غلاموں، تمہارے سامنے یہ قسم کھا کر کے بولتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں بولتے۔ قرآن کا فارمولہ محسوس کرے اس سے جو میں نے کہا کیا کہا کہ وہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو اسے خدا تک سمجھ میں نہیں آتا، بندوں کی اسٹیٹس تو بعد کی بات ہوتی ہے، اس سے یہ عقیدہ ملا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھانے کا مطلب کیا ہو کہ آپ یہ سوچے ہوئے ہو کہ اللہ کچھ نہیں جانتا تب تو قسم کھا رہے۔ قسم اسی لیے تو کھایا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے، میں قسم کھا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے، اور ایک عقیدہ ملا کہ جو بندہ گمراہ ہوتا ہے اسی حالت میں مر جائے تو وہاں پر بھی اس کا حال وہی ہوگا۔ دنیا میں جیسی سوچ جیسی فکر ہوگی آخرت میں بھی ویسی ہی سوچ اور فکر ہوگی۔ ارے باپ، اسی لیے حدیث پاک میں آپ ہم سنے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کما تدین تدان، جو کھیتی میں بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث۔ کما تدین تدان، تدین میں جیسا بو گے تدین تدان ویسا پاؤ گے۔ اب دنیا میں اگر جھوٹی قسم بوئے ہوں گے وہاں بھی جھوٹی قسم کی حدیث سے بولے تو ختم ہو گیا، حدیث اور قرآن دونوں ایک ہے۔ اور اس آیت کریمہ نے تو ایک دم بہترین عقیدہ دیا کہ بندہ دنیا میں اگر جھوٹا ہے تو آخرت میں بھی جھوٹا ہے، اور یہاں سچا ہے تو وہاں بھی سچا ہے۔ اب یہاں جھوٹی قسم کھاتا وہاں بھی جھوٹی قسم کھائے۔ تو اچھا ایک اور، جھوٹی قسم کھا کر کے سامنے والے کو زیر کر کے وہ جھوٹی قسم کھانے والا یہ سوچتا ہے کہ میں بھی ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، اسی کی پس منظر، اسی دیکھیے منظر کو کھینچ رہا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہے۔ ارے باپ، وہ بھی کچھ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ بھی کچھ ہے۔ اور سے بات دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ ای القادر المقتدر علی الاحیاء والاماتہ، وہ اللہ جو موت دینے، حیات دینے، ابتدا اور انتہا دونوں پر قادر ہے، وہ اللہ جب سب کو جمع کرے گا
فیعاقبہم، پھر وہ عذاب دے گا، عذاب دے گا، بما صدر عنہم، جو ان غلطیوں کی وجہ سے، جو غلطیاں انہوں نے دنیا میں کی ہیں، مثل ما عاقبہم رسول اللہ، جیسا کہ رسول پاک کو انہوں نے ستایا، تو نبی کو ستانے کی وجہ سے ہم بھی ان کو سزا دیں گے۔ اللہ پاک فَيَحْلِفُونَ لَهُ، اور وہ اللہ کے لیے بھی اس وقت بھی یہ قسم کھائیں گے کہ نہیں نہیں یہ بیسٹ مسلمان ہے، انہم مسلمون مومنون، بیسٹ مسلمان ہے، استغفر اللہ، وہاں بھی کہیں گے کما یحلفون لکم، اے بیسٹ مسلمان، اے صحابہ کرام کی جماعت، جیسے کہ تم کو ابھی یہ قسم کھا رہے ہیں نا، میں پہلے بول دے رہا ہوں، یہاں ٹینشن مت لو، میرے پاس بھی یہ ایسے ہی قسم کھانے والا ہے، تم آؤ نا ابھی، اللہ خود جانتا ہے اور بول رہا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ حِينَئِذٍ إِذًا، اور وہ لوگ جھوٹی قسم کھانے والے یہ گمان کریں گے کہ انہم علی شیء ای نفع و دفع حاصل من حلفہم الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ گمان کریں گے، بھائی تو گمان کریں گے، ارے بابا تو کس کی جنت میں جانے والا ہے تو دھوکہ ہی اگر دے کر رہنا ہے تو آخرت میں اپنی جنت کو خرید لے، صحیح بات، معاذ اللہ رب العالمین۔ فَيَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ يُرْجُونَ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، یا يَرُوجُونَ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ مَا يَدَّعُونَ مِنَ الْكِذْبِ عَلَى اللَّهِ كَمَا يَرُدُونَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ النَّاقِضَ حِينَئِذٍ بَصِيرٌ وَالتَّرْوِيجُ إِلَيْهِ عَسِيرٌ، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ اینی ٹائم دیکھنے والا مولا موجود ہے اس وقت۔ صحیح بات، صحابہ کرام کے اندر ٹھیک ہے اللہ کے مقابلے میں اینی ٹائم تمہارے اوپر نظر نہیں تھی، لیکن اللہ تو ہر طرح سے احاطہ کیے ہوا ہے تمہیں، اور پھر جو ڈھیل دیا تھا وہ ڈھیل دینا تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی وہ آج نہیں تم سمجھتے ہو، ہاں ڈھیل دینا کتنی، یہ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں، انہم المؤمنون المخلصون، اے مخلص مسلمان، سچے مسلمان، آگاہ ہو جاؤ، انہم، یہ منافقین جو آپ رسول کے صحابہ کی بارگاہ میں بھی اور یہودیوں کی بارگاہ میں جو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہ دوگلے قسم کے جو ہیں، ہم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں، میں کہہ دے رہا ہوں، آگاہ ہو جاؤ، یہ جھوٹے ہیں، ان کے قسم میں مت آؤ، ان کے آب و بھگت میں مت آؤ، ان کے دام تزویر میں مت آؤ، ان کی گمراہیت میں مت آؤ، ان کے ظاہر کو مت دیکھو، یہی جملے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ ہمارے امامہ ہمارے جبہ کا لحاظ مت کیجیے، ہم سچ بول رہے ہیں تو لحاظ کیجیے، بس جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارا لحاظ مت کیجیے، تو ایسے ہی جب ہم بول سکتے ہیں تو جو لوگ، اب دیکھیے آج ایک کلپ سنے ہوں، آپ یہ کلپ سنو ہوں کہ رسول اللہ نور ہے، دھیان دیجیے گا، یہ میرا زبانی میں، رسول اللہ نور ہے تو نور کو بچہ ہوتا ہے کیا؟ یہ سوال ہے، آپ پہلے سوال نہیں سمجھتے ہو، اعتراض کر دیتے، سوال ہے کہ لائٹ کو بچہ ہوتا ہے، بالکل لاجیکلی طور پر تو ایک دم سمجھ میں آتا کہ نہیں ہوتا، نور کو بچہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو یہ لاجک لگا کر کے آپ جو مطلب وہ کہہ رہا میرا زبانی کہ رسول اللہ اگر نور ہے تو پھر شادی کیوں ہوئی؟ نور کی شادی ہوتی، وہ مثال دے رہا، ٹیوب لائٹ کی شادی دیکھے ہو کبھی؟ لاجک دیکھیے، بچے ہوئے، بچے کے بچے ہوئے، رسول اللہ نور نہیں ہے، رسول اللہ آدم کے بیٹے ہیں، ایسے اس طرح سے، اور عوام بھی سمجھ گئی، عوام بھی تانے بجا گئی۔ آپ بتائیے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لائٹ شادی کرتا ہے، آپ بتائیے، آپ ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ نہیں، روشنی کی شادی ہوتی ہے، ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں، پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، غلط بات ہے، غلط بات کر رہا ہے، نہیں، آپ جو سامنے والے پہ تالی کیوں بجا رہے ہیں؟ بجا رہے لوگ تبھی، تالی کیوں بجا رہے ہیں؟ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو لاجک وہ یوز کر رہے ہیں وہ صحیح لاجک یوز کر رہے ہیں، اگرچہ وہ عقیدے کی دنیا میں غلط ہے لیکن لاجک سے یوز کر رہے ہیں، وہ مثال دے رہے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ لائٹ کی شادی کر کے بتاؤ، لائٹ کے بچے پیدا کر کے بتاؤ، تو یہی تو ہم پہلے ابھی بعد میں ہم عرض کریں گے ابھی آپ کے سامنے کہ جہاں پر عقل دوڑانی ہے وہیں پہ دوڑانی چاہیے، جہاں نہیں دوڑانی نہیں دوڑانی چاہیے۔ رسول اللہ کو جو نور مانا گیا، آپ غور کیجیے یہاں پہ، اس کو تھوڑی دیر کلیئر ہے، بخاری شریف میں ایک باب ہے،
سمجھ رہے؟ جس میں ایک حدیث پاک ہے، اور وہ باب میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہا، ہو سکتا گفتگو کے درمیان آ جائے. حدیث پاک ہے کہ اللہ مجھے فرشتے نور ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں تو شادی ہی کی بات کرے نا، تو فرشتے شادی نہیں کرتے، انہیں بچے نہیں ہیں، کیوں؟ نور ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت ملک الموت آئے فرشتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا زور سے ان کو مارا کہ ان کی آنکھ نکل گئی. وہ لوٹ کر گئے خدا کی بارگاہ میں. سمجھ رہے؟ لوٹ کر گئے، اے اللہ کس کے پاس تو نے بھیجا تھا، دیکھ میرا حال کیا کرا. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آنکھ کو صحیح کر دیا، صحیح کر دیا. پھر اس کو کہا موت دینے کے لیے آئے تھے، جا کر میرے موسیٰ سے کہو کتنا دن زندہ رہنا چاہ رہے ہیں. ایک گائے جنت سے بھیجا اور کہا کہ اس پر ہاتھ رکھو اور اس میں جتنے بھی بال آئیں گے اتنے دن تک تم زندہ رہو گے. ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے. گائے بولو. اب یہ بات چھوڑیے، فرشتے نور ہیں یہ تو سب مانتے ہیں. آنکھ کہاں سے آئی ان کو؟ ٹیوب لائٹ کو ہم یہ روشنی کو ماریں گے چوٹ لگے گی؟ وہ جو اب مثال دیا اسی مثال سے آپ ان کا جواب دیجئے. صحیح ڈائریکٹ آپ برا کہہ دیں گے تو نہیں ہوتا، اسی پر جواب دیجیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ نور کی شادی نہیں ہوتی، نور کے بچے نہیں ہوتے، تو نور کی آنکھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نور کو چوٹ بھی نہیں لگنا چاہیے. لیکن موسیٰ نے فرشتے کو مارا اور آنکھ نکلی. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جس کو بڑی اوتھینٹک مانتے ہیں میرا جب مانتے ہیں. بخاری کو کیسے نہیں مانتے؟ بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے وہ لوگ، اہل حدیث جماعت کے لیے. تو اس حدیث کی روشنی میں کیا جواب دیں گے؟ ایک دوسرا جواب، حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو فرشتے بن کر نہیں آئے تھے، انسان بن کر آئے، کیونکہ فرشتے بچہ نہیں. لیکن حضرت مریم کو بچہ دینے آنا ہے تو سوال ہوگا نا کہ تم کہاں سے بچہ دو گے؟ تم تو فرشتے ہو، نور پیدا نہیں کرتا بچے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل کو بھی بشر اللہ پاک نے کہا ہے. حضرت ملک الموت کو چوٹ لگنا، آنکھ نکلنا بشریت کا تقاضا. دھیان دیجیے، ایسے ہی اب جواب دیجیے کہ رسول اللہ کا نور ہونا، رسول اللہ کا بشر ہونا یہ طاری ہونے والی بات ہے. جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، بچے ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، بشریت ہے، اور جب معراج جا رہے ہیں تو نور ہے. بیک وقت دو چیزیں رکھتے ہیں. نہیں، جیسے جبرائیل کو دیکھیں نا، جبرائیل کو دیکھیں، ملک الموت کو دیکھیں، جبکہ جبرائیل کیا پوری کائنات میں افضل محمد رسول اللہ ہے. تو جبرائیل کو جب یہ دو شق دے سکتا اللہ، دو جہت دے سکتا، سمجھ رہے نا، تو جبرائیل سے بھی وہ اعلیٰ ہے. تو رسول کو جب بشریت دیا تو شادی بھی کروایا، بچے بھی کروائے، اور جب رسول کو نورانیت دیا تو معراج بلایا. اس وقت کیا یہ لاجک دوڑاؤ تو بہترین بات ہے، کتنی آسان اچھی بات ہے. تو ایسا جواب دیجیے تو انشاءاللہ بہت آسان بھی ہوگا اور ان کے حساب سے. اور بخاری شریف سے قرآن سے دیا میں نے جواب کہ بشرن سبیہ، ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل آئے اور کہے میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں صاف ستھرا. حضرت مریم کو، حضرت مریم نے کہا اللہ کی پناہ، تم اگر متقی و پرہیزگار ہو تو نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کے حکم سے میں دے رہا ہوں. تو بچے پیدا کرنا، بچے دینا اگر صرف مطلب بشر ہی کا کام ہے تو جبرائیل کو بچے کی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر بشریت کے نام پر تو اور بھی نہیں سوال ہوگا، ایسا کیسے نہیں، نور بشر کیسے ہو سکتا؟ تو پھر جبرائیل بشر کیوں؟ سوال ہے کہ جبرائیل بشر، جبرائیل کو قرآن پاک میں بشرن سویہ فتمثل لہا بشرن سویہ بشرن سویہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خلق کو کئی شکل مولا دینے پر قادر ہے. ہر چیز کا قادر نہیں ایسا نہیں، پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہر چیز پر قادر نہیں بولے، ایک چیز کو کئی شکل دینے پر اللہ قادر ہے. جب یہ بات مان لیں گے، جیسے کہ قرآن میں جبرائیل نور ہونے کے باوجود، فرشتے ہونے کے باوجود، شادی بیاہ نہ کرنے کے باوجود، کیونکہ وہ خواہش سے پاک ہے، پھر بھی اللہ پاک نے بشر ان کو کہا. محمد رسول اللہ کو اگر بشر اور نور دونوں کہہ رہے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ نور کو بشر کہے تو اعتراض نہیں، بشر کو نور کہا
सवाल समझ में आया? तो हम रसूल पाक को अगर बशर छोड़कर नूर कहते तो एतराज था, लेकिन हम नबी के बशर को भी आला समझते हैं और नबी के नूर को भी आला समझते रसूलुल्लाह खुद बोले ना कि मैं भी आपके वैसा बशर भी हूँ, बोले हैं। बात बोले नहीं, बोलने की बात नहीं, आप कितना भी चीखे मैं अच्छा हूं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। बात यहाँ पर ये नहीं मानने की बात है। तब आप कैसे मनवाएंगे? वो मनवाने का लॉजिक क्या है आपके पास? अब आपको बोलना होगा कि नहीं मानने की वजह क्या है, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं आप ये है आप वो है, ऐसा अपना लॉजिक दौड़ाएंगे, तो फिर आप उसी के हिसाब से समझाइए। तो अगर रसूल पाक को कोई नूर नहीं मानता है तब उनको समझाइए कि नूर न मानने की वजह क्या है, उनसे पूछिए। वो वजह बता रहे हैं कि नूर अगर होते तो बच्चा पैदा क्यों करते, शादी क्यों करते? नूर शादी नहीं करता, नूर बच्चा पैदा नहीं करता, ये लॉजिक है। तब आप कहिए कि ठीक है नूर बच्चा पैदा नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि बशर की जो कंपलसरी चीजें हैं नूर के अंदर पाई नहीं जाती, यही मतलब है। जो बशर कर सकता वो नूर नहीं कर सकता। तो फिर बशर के अंदर आंख है, बशर के अंदर मार खाने का एहसास है। और बुखारी शरीफ में मलकुल मौत की हजरत आदम हजरत मूसा अलैहि सलाम की मार का तज़किरा मौजूद है कि मारा तो आंख निकली, तो इसका मतलब चोट का एहसास भी हुआ, रब को शिकायत भी किया जाके तो एहसास भी हुआ, तो फिर नूर को एहसास कहां से? अब इसका जो जवाब देंगे आप, हम मुस्तफा के नूर का जवाब नहीं देंगे, एकदम आसान हो गया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूर है, वो तो सैयदुन नूर है, नूरी मखलूक के वो सरदार है। वो उनके बारे में अल्लाह पाक फरमाता बशरन सविय्या, सभी सभी एकदम ठीक, सभी हाँ सीन वाव या सभी सभी या सभी इक्वल, एकदम सही सही इंसान, कोई उसमें ये नहीं, ठीक ठाक इंसान, कामिल इंसान होकर के आए। बशर का लफ्ज देखो, बशर का। तो ये जो भी मेरा रब्बानी है उसने कहा कि आदम के वो बेटे हैं, इसीलिए बच्चे हुए, शादी हुए बेटे होने की वजह से। दर हकीकत इसमें उस हदीस का भी इनकार है कि मैं आदम से भी पहले हूं, उस हदीस का भी इनकार, क्योंकि बेटा बाप से पहले नहीं होता, समझ रहे ना? तो अगर सिर्फ बेटा मानेंगे तब तो फिर एकदम बेकार हो जाए। कहना पड़ेगा कि ये बेटे हैं, हकीकत में नहीं, जाहिर में हकीकत में खुद आदम बेटे हैं, हदीस में हकीकत में खुद आदम है, क्योंकि उनसे पहले भी। तो हुजूर का आदम से पहले होना नूरानियत है और आदम में आना बशरियत है, और ये अल्लाह पाक इस पर कादिर है, एकदम आसान है, अल्लाह पाक इस पर कादिर है। तो यही यहाँ पर देखिए वया सबून अन्नहुम अला शै, कि लोग गुमान कर रहे थे कि हमने भी कुछ कर दिया। ये लोग भी देखिए तालियां जो बजा रहे हैं, हंसा रहे लोगों को, भाई बड़ी रात को जुमला कहा था, तुम हमें ज़ेर कर रहे हो यार, मतलब ये सोच रहे हो कि सुन्नियों को हरा दिए। नहीं नहीं नहीं, ये मैटर रसूलुल्लाह का है। आप जो कह रहे हो कि नबी नूर नहीं है, तो ये हमें नूर नहीं है, नबी को इनकार कर रहे हो, सही है कि नहीं? ये हम लोग अहले सुन्नत वल जमात का इनकार कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप बोलने से पहले सोच लो कि ये जुमला कहां जा रहा है, ये जुमला कहां जा रहा है। आप कहो कि नबी नूर नहीं है तो इस पर मेरे को आप हराए, ये तो आप नबी पाक पर क्लेम कर रहे हैं। तो अहले सुन्नत नूर नहीं है, तब समझ में आया कि अहले सुन्नत को आप सेट कर रहे हैं, लेकिन आप तो नबी को नूर नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब ये कि नबी पर क्लेम कर रहे हो आप, मां अल्लाह, तो ईमान कहां रहा? और फिर लोग तालियां बजा रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह। तो ये मालूम मेरा रब्बानी है मौलाना, पाकिस्तानी है, उनका जाहिर पाकिस्तानी है वो हकीकत में पाकिस्तान का, लेकिन सऊदियों ने उसे खरीद लिया है, सऊदी की तरफ से उर्दू बोलना है, सऊदी आयत का भी हमेशा इनकार करते रहते हैं अपने सूरे निसा 64 का हमेशा। ये बात जो है एकदम बड़ी नोटेबल बात है। देखिए आप मतलब पॉजिटिव बात मत छोड़िए, पॉजिटिव बात तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि आप आराम से, उसकी नेगेटिव बात का कैसे आप मुहासबा करेंगे वो अपना दिमाग लगाना। उसकी नेगेटिव बात आई क्यों सामने, और फिर उसका ऐसा जवाब दीजिए कि फिर कभी भी जवाब ना आए। अब कुरान का हमने जवाब दिया, बुखारी की से हमने जवाब दिया, अब जो ये क्लिप जाएगी तो इंशाअल्लाह अब कोई भी सुन्नी बहकेगा नहीं कि जब जिब्राईल बशर बन सकते हैं नूर होकर, तो मेरे आका बशर होकर नूर क्यों नहीं बन सकते? कुरान में सभी बशरन सबिया सूरे मरियम में 1000% बन सकते हैं। नहीं, आप अकीदत में मत बोलिए, हकीकत में बोलिए तो मजा आए। अकीदत तो है ही, हम नहीं भी पढ़े लिखे रहते तो इंशाल्लाह मेरा आका सबसे अच्छे हैं। मोहम्मद इज बेस्ट, ये मेरा नारा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
اس کے لیے بیس آپ نے دیکھی یہاں پر آیت نمبر 17 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 17 میں فارسلنا الیہا روحنا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، یعنی حضرت کیا نام ہے جبریل علیہ السلام بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، تو اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں وہ ظاہر ہوا۔ کس کے روپ میں؟ تندرست آدمی کے روپ میں، آدمی، تو اس کا مطلب نور آدمی بنا۔ یہ 17 ہے، آیت نمبر 17 ہے، یہ آیت نمبر 17 پارہ نمبر 16 سورہ مریم، سمجھ گئے؟ تو تندرست آدمی کے روپ میں وہ ظاہر ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام، جبکہ اندھا آدمی بھی ذرا بھی اگر سوچ بوجھ رکھتا تو جتنے بھی فرشتے ہیں نوری ہیں، سب جانتے ہیں نوری ہیں، تو یہ بشری کیسے لبادہ اوڑھ لیے؟ جواب دینا پڑے گا اللہ نے ان کو وہ عطا فرمایا۔ تو آپ بتاؤ جب غلاموں کو کئی لباس عطا کر سکتا اللہ، وہ تو آقا ہے، بشر کے ساتھ ساتھ نور بنانا یہ اللہ کی قدرت سے باہر کیسے ہو سکتا؟ ہم نے دیکھ چکا کہ نور کو بشر بناتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل بخاری میں، یہ تو قرآن ہوا، بخاری شریف میں حضرت ملک الموت کی آنکھ نکلی، یہ نور کو آنکھ کہاں سے آ گیا؟ کہنا پڑے گا وہ بشر میں آئے تھے، بشر کے لباس میں آئے تھے، تب نہ ان کو آنکھ ہوئی، ہمارا تو پھر اسی حالت میں گئے اور اللہ سے شکوہ بھی کیا۔ یہ دیکھو کیا، تو اللہ پاک نے گائے کے بھیجا، کہا کہ ہاتھ رکھو، اور جتنے ان پہ بال ہیں اتنے دن تمہاری عمر ہے۔ وہ تو عظمت کی بات ہوگی، لیکن آنکھ نکلنا یہ بشریت کی دلیل ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک شخص میں ایک شے میں کئی شے پیدا کرنے کا اپنے آپ کو قادر ہے، قدرت، اور اس میں توحید نکھر رہی، تو ایسے ہی نبی کے نور ماننے میں توحید نکھر رہی ہے کہ جب ایک غلاموں کو یہ اسٹیٹس مل سکتا ہے تو آقا کو عظمت کا اسٹیٹس ملے، تو اس میں تو اور توحید، اس میں اور توحید کا کمال ہے۔ سبحان وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ لوگ الٹی بات بول کر خود سوچتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، لیکن اللہ فرما رہا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار ہو جاؤ اے مخلص مسلمان کہ یہی جھوٹے ہیں، یہی دوغلے ہیں، یہی منافقین ہیں، جھوٹے ہیں، تلبیس میں یہی پڑے ہوئے ہیں، غرور میں یہی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آج کس خصوصی درس کو ہاں نمبر 18 ایک آیت ہوئی تو 18 تک کی ہوئی ہے، ہو گئی شروع، دعا کیجیے اللہ پاک اس درس کو کنٹینیوٹی اور ہمیشہ عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، اور اس رضا کے سر و طفیل میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کے بڑوں کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں ان کی بھی بخشش فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کو خیر سے نوازتا رہے، برکتوں سے نوازتا رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ